افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعتقد کے اندر جو تفصیل لکھی، اس المعتقد پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے المعتمد اس کی شرح لکھی، اور یہ دونوں کتابیں عربی میں موجود ہیں۔ اس کے لحاظ سے صفحہ نمبر 341 پر یہ جو چھاپا ہے دار اہل سنہ کا، اس میں امام فضل رسول بدایونی کہتے ہیں والامام الحق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام حق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثم عمر، پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم علی، پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں والفضیلۃ علی ترتیب الخلافات، ان چاروں میں فضیلت کی وہی ترتیب ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، یعنی جو خلافت میں پہلے ہیں وہ فضیلت میں بھی پہلے ہیں۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تابع فی هذه العبارات الحسنہ الائمۃ السابقین، کہ امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائد کی اس کتاب کے اندر یہ عقیدہ لکھا کہ والامام الحق، یہ جو پوری عبارت میں نے پڑھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دیگر خلفاء کا ذکر کیا، اور پھر یہ ذکر کیا کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام فضل رسول بدایونی نے یہ عبارت لکھتے ہوئے کس کی پیروی کی؟ کہتے ہیں الائمۃ السابقین، مسلمانوں کے جتنے ان سے پہلے، اگرچہ یہ بھی امام ہیں امام فضل رسول، ان سے پہلے جتنے امام گزرے ہیں انہوں نے اس بات میں ان کی پیروی کی ہے۔ وفیہا رد علی مفضلۃ الزمان، اس عبارت میں مفضلہ کا رد ہے۔ وہ مفضلہ کون ہے؟ فرماتے ہیں المدعین السنیۃ بالزور والبہتان، جو جھوٹ اور بہتان کی بنیاد پر سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی آج ہی یہ کمپنی نہیں، اعلیٰ حضرت کو بھی سامنا تھا کہ اس زمانے میں مفضلہ جن کو تفضیلی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے کہ کہیں ہم شیعہ ہیں رافضی ہیں، اس سے سارا دھندا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر شکار کون ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن بات روافض والی کرتے ہیں۔ اگر ننگے ہو جائیں تو پھر کوئی بھی ان کے قریب نہ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں المدعین السنیۃ، دعوے دار سنیت کے ہیں لیکن یہ دعویٰ کیا سچا ہے؟ فرمایا بالزور والبہتان، یہ جھوٹ کی بنیاد پر وہ دعویٰ کرتے ہیں اور بہتان کی بنیاد پر وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ حیث اول مسئلۃ ترتیب الفضیلۃ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو چونکہ ہر طرف افضلیت کا ہی قول ہے، قرآن سنت اور اس کے بعد صحابہ کا اجماع ہے، تابعین ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ہر صدی کے جتنے امام ہیں، یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب ہے تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے
کہ امت کے سب سے پہلے امام کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے اندر پھیرنا لوگوں کو اتنا آسان نہیں ہے، تو وہ اس میں ایک تعویل کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں ہم، لیکن خلافت کی دو قسمیں ہیں۔ تو یہ یعنی ہمارے اس ماحول میں، یعنی اس صدی کے اندر، یہ جو زیادہ بات کھل کے اور ننگے انداز میں کی تو وہ طاہر القادری نے کی کہ ایک ہے دنیاوی خلافت اور دوسری ہے روحانی خلافت۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی خلافت دی گئی، جبکہ انہیں تو دیا گیا تھا مسلح، اور مسلح کس کا؟ سارے صحابہ کو جماعت کرانے کے لیے، اور صحابی ایک بھی لاکھوں ولیوں سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ تو جس کے پیچھے مولا علی نے پڑھنی ہو نماز اور وہ خود ولی ہی نہ ہو، اعلیٰ فرماتے ہیں حیث اول مسئلہ ترتیب الفضیلات بأن المعنى الاولویات للخلافت دنیاویات، کہ یہ جو اول نمبر ان کا ہے یہ دنیاوی خلافت کی بنیاد پر ہے۔ کیوں؟ وہ دنیاوی خلافت کس سے ملتی ہے؟ وَهِيَ لِمَنْ كَانَ أَعْرَفَ بِسِيَاسَةِ الْمُدُنِ، جو مختلف شہروں اور ممالک کی سیاست اچھی طرح کر لے۔ پھر وَتَجْهِيزِ الْأَسَاكِرِ، لشکروں کو تیار اچھی طرح کر لے، یعنی ایڈمنسٹریشن میں وہ ماہر ہو، ایڈمنسٹریٹر اچھا ہو۔ وغیر ذالک من الامور المحتاج الیہ فی السلطنت، بادشاہی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں جس میں پائی جائیں، یہ اولیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں، یعنی ان لوگوں کے بقول جو دعوے دار سنیت کے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر، لیکن پہلا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ان کا روحانی پہلا نمبر ہے، اور حضرت صدیق اکبر جو ہیں یہ دنیاوی طور پر بادشاہت کے لحاظ سے ان کو پہلا نمبر جو ہے وہ دیا گیا۔ اب اس کے رد میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، ساری امت کے اقوال بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت خلاصہ دو لفظوں میں لکھتے ہیں اور پھر بات ہم آگے چلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ خَبِيثٌ، یہ تقسیم کرنا خلافت کی کہ ایک روحانی خلافت ہے، دوسری دنیاوی خلافت ہے، اور حضرت صدیق اکبر کو یہ خلافت ملی کہ لشکر اچھے تیار کر لیتے تھے، سیاست دان اچھے تھے، ایڈمنسٹریٹر اچھے تھے۔ تو اس واسطے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پہ انہیں بٹھا دیا گیا۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول کرتا ہے افضلیت صدیق اکبر کو ڈیمیج کرنے کے لیے کہ ان کی افضلیت مطلقہ نہیں، جو پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے ہم نے جس کو بیان کیا، فرماتے ہیں ھذا قول باطل خبیث، یہ قول باطل بھی ہے اور خبیث بھی ہے، مخالف لاجماع الصحابہ والتابعین، یہ قول صحابہ علیہم رضوان، جب صحابہ مطلقاً بولا جائے تو اہل بیت بھی اس کے اندر ہی ہوتے ہیں، چونکہ وہ جو اولین افراد اہل بیت ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، وہ سارے صحابہ تھے، یعنی شرف صحبت ان کو حاصل تھا۔ تو اس واسطے سارے متقدمین بیان کرتے ہوئے جب صحابہ کا ذکر کسی معاملے میں بھی کرتے ہیں کہ اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے یا یہ صحابہ کا قول ہے، تو اس میں یہ ہستیاں بھی ساتھ ہی شمار ہوتی ہیں۔
تو فرمایا کہ جو دوسرا قول ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار، اور پھر یہ آگے تعویل اس افضلیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے، یہ صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے۔ اجماع یعنی اب آپ سارے بیٹھے ایک بات پر متفق ہو جائیں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کا ایک اجماع ہوگا۔ تو سارے صحابہ کا اجماع یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرب خداوندی میں پہلے نمبر پر ہیں، کثرت ثواب میں پہلے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشکل وقت ساتھ ہو کے گزارا جب دوسرا کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ افضلیت اس بات پر ہے، اور اس پر ہی مصلی دیا گیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہ میں بیمار تھا نہ میں کہیں دور تھا، میں اسی حجرہ عائشہ صدیقہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہمارے آقا علیہ السلام اٹھ نہیں سکتے تھے جماعت کے لیے، تو مجھے اور میرے چچا حضرت عباس کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ جاؤ، آپ ابو بکر کو کہو وہ میرے مصلی پہ جماعت کرائے۔ تو کیا مصلی کے لیے اسے کھڑا کیا جاتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر اچھا ہو؟ نہیں، مصلی ہے نماز جو اسلام کا ستون ہے، اس میں ایک بندے نے قیادت کرنی ہے لوگوں کی آگے کھڑا ہو کر۔ تو پچھلے جو ہیں ان سے آگے کھڑا ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر متصل سرکار کے بعد جس ہستی کو کھڑا اللہ نے کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ جب اس سلسلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر پیش کیا کہ ابا جی رقیق القلب ہیں، بخاری شریف میں ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، فرما رب نہیں مانتا کہ کوئی اور کرائے، اور نہ صحابہ مانتے۔ تو یہ رب ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے منتخب نہیں کیے ہوا تھا، اللہ کے قرب میں جو مقدم تھا اللہ نے اس کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں اپنی جگہ آج مصلی پہ کھڑا کر دو۔ امت سوچ جائے گی جو مصلی میں ہمارا امام ہے وہ دنیا کے امور میں بھی ہمارا امام اور امیر المومنین ہے۔